وطن عزیز اس وقت جس نازک حالت سے گزر رہا ہے، جس سے ہر مسلمان، ہر پاکستانی ایک پریشان، ایک غم زدہ، ایک تکلیف، ایک درد محسوس کر رہا ہے، ایک متنازع فیصلہ 31 اکتوبر کو، اور عجیب تاریخ ہے، وہ غازی علم الدین شہید کی شہادت کا دن ہے۔ کیسی تاریخ کا انتخاب کیا گیا ہے! غازی علم الدین شہید کی شہادت کا دن، اور انہی عدالتوں کا فیصلہ 8 سال پہلے اسے سزائے موت سنائی گئی تھی۔ وہ فیصلہ غلط تھا تو یہ مظلوم ہو گئی، تو ان ججز کا کیا ہوا؟ کیا ایسا ظالمانہ فیصلہ؟ اگر وہ فیصلہ صحیح تھا، یہ فیصلہ پھر کہاں کا؟ وطن عزیز کے ساتھ یہ تماشا کوئی آج سے نہیں ہے۔ اس ملک کے ساتھ یہ کھیل کوئی آج سے نہیں ہے۔ مذہبی جذبات کو جس انداز سے مجروح کیا جاتا ہے، یہ سلسلہ سالہ سال سے چل رہا ہے۔ وہ بھی عدالت کا فیصلہ۔ اس وقت سارے سلسلے ٹھیک تھے، اور 8 سال کے بعد، کوئی دن ہوتا ہے، کوئی مہینہ ہوتا ہے، کوئی سال ہوتا ہے، 8 سال کے بعد وہ فیصلہ کردم قرار دیا جاتا ہے۔ اور عجیب بات ہے، جب کردم ہوتا ہے تو یو کی پارلیمنٹ خوشیاں مناتی ہے۔ یو کی پارلیمنٹ خوشیاں منا رہی ہے۔ ڈچ پارلیمنٹ کا آدمی، جس نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے خاکوں کا اعلان کیا تھا، وہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ امریکی ادارے کہہ رہے ہیں اچھا کیا ہے، اور بھی بہت سارے فیصلے کرنے ہوں گے، اور ان کا پرانا طرز عمل ہے ڈو مور، اور آگے بڑھو، کچھ اور آگے بڑھو۔ اور آگے کہاں تک بڑھنا ہے؟ اس قانون ہی کو ختم کر دو۔ اللہ کا کلام سچا ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ تم یہود و نصارہ کو راضی کرتے کرتے کہاں تک جاؤ گے؟ وہ نہیں راضی ہوں گے جب تک کہ تم یہودی اور عیسائی نہ بن جاؤ۔ کس حد تک جاؤ گے؟ ان کے کہنے پہ تم نے اپنا نظام تعلیم بدل دیا، معاشی نظام بدل دیا، اقتصادی نظام بدل دیا، حکومت کا نظام بدل دیا، عدالتوں کا نظام بدل دیا، اپنی بیٹیوں کو آوارہ کر دیا، اپنے نوجوانوں کو نشے کا عادی بنا دیا۔ کیا کچھ نہیں ان کے آپ نے مطالبے مانے۔ ایک سرمایہ مسلمانوں پہ رہ گیا تھا، اللہ کے نبی سے محبت۔ اب تم اس پہ بھی ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہو، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی شان اگر یہ مجروح ہوتی ہے، یہ مجروح ہوتی ہے، نہ خدا کی خدائی رہتی ہے، نہ قرآن رہتا ہے، نہ وحی رہتی ہے، نہ دین رہتا ہے، نہ اسلام قابل اعتماد رہتا ہے، کچھ نہیں رہتا۔ یہ ایسا ہی نہیں ہے۔ بہت سادہ لوگ مسلمان ہیں، اور ہر چیز میں رائے دینے لگتے ہیں، ہر چیز میں رائے دینے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں
ہر چیز کی ماہرین کی کونسل بن جاتی ہے. ہمارے ہاں ماہرین کی کمیٹیاں بن جاتی ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ایسی کونسل کی ضرورت کیوں محسوس نہیں کی جاتی؟ کیا مذہب ایسی کوئی فضول چیز ہے، کوئی ایسی لاوارث چیز ہے کہ اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں؟ میرے عزیزو، وطن عزیز کے تمام علماء، تمام بزرگان دین، اور خصوصاً وہ علماء جن کی زندگیاں مسلکی، سیاسی، گروہی تعصب اور مفادات سے بالاتر ہیں، اور انہوں نے مسلمانان پاکستان اور امت مسلمہ کی ہمیشہ قرآن حدیث کی روشنی میں صحیح رہنمائی کی ہے. ان کا کوئی سیاسی مفاد نہیں، ان کا کوئی مسلکی مفاد نہیں، وہ کسی گروہ سے تعلق نہیں رکھتے. تمام وہ علماء اور بزرگان دین، ان سب کا اس موقع پہ ان سب کا یہ موقف ہے کہ یہ فیصلہ اہل اسلام کے لیے قابل قبول نہیں ہے. مسلمانوں کے ہاں یہ قابل قبول نہیں ہے. اس میں ہمیں کسی دانشور کی رائے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ہمیں کسی روشن خیال کی رائے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ہمیں کسی وزیر اور کسی حکمران کی رائے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کے نبی کے حدیث کافی ہے، اور اس کی سمجھ بوجھ رکھنے والے، میں نے عرض کیا، ہر دور میں اعتدال پسند علماء، دین کی صحیح فہم رکھنے والے، اور ہر مسلکی، گروہی، سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے، اور آج بھی کر رہے ہیں، اور آج بھی الحمدللہ وہ رہنمائی کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ناقابل قبول ہے مسلمانوں کے ہاں. یہ ٹیسٹ کیس ہے اس حکومت کا، جو عالمی دنیا نے دباؤ ڈال کے ان کا کیا ہے. کیسا ہے؟ ٹیسٹ کیس ہے، یہ ابتدا ہے. وہ ہمیشہ اس قسم کے ٹیسٹ کیس کرتی رہتی ہے. کون کتنا دباؤ قبول کر سکتا ہے، کون کتنا وزن قبول کر سکتا ہے. بہت بڑا فتنہ ہے اس دور کا، کفر کے غلبے کا، کفر کے غلبے کا بہت بڑا فتنہ. اس لیے کہ جب کفر غالب ہوتا ہے سیاسی طور پہ، اقتصادی طور پہ، معاشی طور پہ، سماجی طور پہ، دفاعی طور پہ، جب وہ غالب ہوتا ہے تو پھر اس کے مختلف حربے ہیں. ایک حربہ ہے دھمکا کر، ڈرا کر، خوف زدہ کر کے، ماننی پڑے گی ہمارا نظام، ماننی پڑے گی ہماری بات. اور ایک حربہ یہ ہوتا ہے کچھ لینا ہے تو کچھ اور کرنا ہوگا. ترغیب، لالچ، کچھ لینا ہے تو کچھ اور کرنا ہوگا، کچھ اور آگے کرو. سبحان اللہ. عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، رومیوں کے ہاں گرفتار ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ ہے، اللہ کے نبی کی تربیت پائی ہوئی ہے. وقت کا حکمران سب سے پہلے ترغیب دیتا ہے، لالچ دیتا ہے، حکمرانی مل جائے گی، ملک کا فلاں حصے کا گورنر بنا دی جاؤ گے، شہزادی بیٹی ہے، تیرے نکاح میں دے دوں گا، بس ہماری بات مان لو. عبداللہ ابن حذافہ نے جب انکار کیا تو دوسرا راستہ اختیار کیا، ڈرایا، دھمکایا، اور کہا اپنے کرندوں سے کہ ایسا کرو کہ اس کے ساتھیوں کے سامنے ایک تیل کی دیگ گرم کرو اور اسے مت ڈالو، صرف اسے ڈراؤ، دھمکاؤ، اس سے ہم نے بڑا کام لینا ہے. اس لیے کہ یہ ہمارے کام کا آ گیا تو ہمارے لیے ہاتھ میں بہت بڑا پروپیگنڈا ہاتھ آ جائے گا. اس کے ساتھی کو ڈال دو.
ایک کو ڈالا، دوسرے کو ڈالا، تیسرے کو ڈالا، اور لمحوں میں ہڈیاں الگ، بال الگ، گوشت الگ، ان کی باری آئی۔ انہیں دیکھ کے قریب کیا گیا، عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کرندے سمجھ گئے خوف زدہ ہو گیا، مطالبہ مان لے گا، خوف زدہ ہو گیا، مطالبہ مان لے گا، بات بن جائے گی۔ دربار میں لے جایا گیا کہ رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اپنی زندگی سے، اپنے نظریے اور عقیدے سے دستبردار ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا اب کیوں روتے ہو؟ کہا رونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس گرم تیل میں میرا جسم جائے گا اور پھر میرے لمحوں کے اندر ہڈیاں اور جسم کا گوشت علیحدہ ہو جائے گا، یہ رونے کی وجہ نہیں ہے۔ رونے کی وجہ صرف یہ ہے، ایک جان ہے، نبی کی محبت میں نبی کے دین کی خاطر چلی جائے گی۔ تمنا اور آرزو یہ تھی، جتنے جسم پہ بال ہیں کاش ہے کہ اتنی ہی جانیں ہوتی اور ہر جان کو اللہ کے نبی کے دین پر فدا کر دیتا۔ یہ رونے کی وجہ نہیں۔ مسلمانوں کے پاس سب سے بڑا سرمایہ ایک ہی تو ہے، اپنے نبی سے سچی وفاداری، عشق، عظمت، محبت۔ عرصہ ہوا ہے کفر اپنی طاقت کے ذریعے، اپنے وسائل کے ذریعے، اپنی دھمکیوں کے ذریعے اور اپنی ترغیبات کے ذریعے ہمارے شامت اعمال سے آنے والے حکمرانوں کو اسی انداز سے زیر کرتا رہتا ہے، کچھ اور کچھ اور کچھ اور 70 سال سے نہ محمد رسول اللہ کی زندگی اپنائی، نہ نظام اپنایا، نہ وہ عدالتی نظام اپنایا، اور روز بروز ایک نئی آفت وطن عزیز میں دیکھتی ہوئی نظر آتی ہے، ایک نئی مصیبت کھڑی ہوتی ہے۔ 70 سال ہو گئے۔ تو میرے عزیزوں، میں عرض کر رہا ہوں، وہ اہل علم، وہ بزرگان دین جن کی زندگیاں ہمیشہ قرآن حدیث کی روشنی میں مسلمانوں کی رہنمائی میں گزری ہیں، ہر قسم کے تعصبات تھے، مسلکی مفادات سے بالاتر ہو کر جنہوں نے بات کی ہے، آج بھی وہ مسلمانوں کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اس قسم کے فیصلے قابل قبول نہیں، اور کبھی بھی اہل علم اور اہل دین اس کی اجازت کیوں دے سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے جان و مال کو نقصان پہنچایا جائے؟ یہ وطن ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے، لیکن پرامن احتجاج کے راستے کے علاوہ مسلمانوں کے بعد اور راستہ کون سا ہے؟ کسی کی جان، مال، عزت، آبرو، چاہے ملک کی چاہے کسی فرد کی، اس کو نقصان پہنچانے کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ لیکن بدقسمتی ہے جب ناپت اندیشی سے ملک کے اندر اس قسم کے فیصلے آتے ہیں، جب اس قسم کے فیصلے آتے ہیں تو اہل علم کہاں جائے؟ قوم کی صحیح رہنمائی کریں۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ علماء آگے بڑھ کر ان چیزوں کو روکیں، تو پہلے علماء سے مشورہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ پہلے علماء اہل علم سے رہنمائی کیوں نہیں لی جاتی؟ پہلے ان کی خدمت میں آ کے اس معاملے کی مشکلات اور اس راستے میں دین کی روشنی میں مسئلہ حل کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو میرے عزیزوں، بدقسمتی ہے ہماری، شامت اعمال ہیں کہ ہمیں وہ حکمران، وہ برسر اقتدار طبقہ عرصہ ہوا میسر نہیں ہے جو اللہ کے نبی کے دین پر اور آپ کی عزت و حرمت پر
اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو. اور یہ ہماری شامت اعمال ہے. ہم نے بڑی امیدیں وابستہ کی ہوتی ہیں ہر ایک سے، بڑی امیدیں لگا رکھتے ہیں، اور بیچارہ مسلمان بھولا ہے. ہو سکتا ہے یہ بہتر ہو سکتا ہے یہ بہتر ہو سکتا ہے اس سے اللہ کوئی کام لے لے. امیدیں لگائے بیٹھتے ہیں. تو میرے عزیزو، اس وقت اللہ کے بارگاہ میں دعائیں بھی ہوں، اور ہر شخص اپنے اپنے دائرہ کار میں، اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر اس احتجاج کو نوٹ کروائے. اللہ کرے حکمرانوں کو ہوش آ جائے. یہاں تو بسا اوقات تکبر، غرور، طاقت کا گھمنڈ، یا یوں کہیے کہ بے حسی. 3 سے 4 دن ہو گئے، ملک کا پہیہ جام ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے. اور ایسے موقع پہ اس قانون کا آنا، 8 سال آپ نے انتظار کیا ہے، 10 سال آپ نے انتظار کیا ہے. کون سی ایسی آفت آن پڑی ہے کہ یہ فیصلہ کرنا ہی تھا؟ کیا ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو چکا تھا؟ اس کی ساری ضروریات پوری ہو چکی تھی، معاشی طور پہ اس کے سارے مسائل حل ہو چکے تھے. کیا تماشا کیا جا رہا ہے اس قوم کے ساتھ؟ باقی اگر یہ خیال ہے کہ یہود و نصارہ کو راضی کر کے ان کے ہاں عزت لے لی جائے اور ان سے وسائل لے لیے جائیں، تو قرآن نے رہنمائی کر دی ہے. اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. خیال رکھنا، اگر تم کفار کے ہاں عزت چاہتے ہو تو یاد رکھنا ہمیشہ ذلیل و خوار ہو جاؤ گے. عزت کے خزانے صرف اللہ کے پاس ہیں. اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، ان فیصلوں کے ذریعے، ان کی ایسے غلط فیصلوں کی حمایت کر کے بے دین اور لادین طبقے اور کفار کے ہاں عزت چاہتے ہو. اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. اور اگر یہ خیال ہے کہ وہ ہم سے خوش ہو جائیں گے، ہمارے اقتصادی اور معاشی مسائل حل ہو جائیں گے، تو قرآن نے کہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہود و نصارہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے، ہاں یہ کہ تم بھی یہود و نصارہ کا راستہ اختیار کر لو. قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے رہنمائی ہے. اس سے روشنی لیجئے، اس سے روشنی لے لیجئے اور اسے سامنے رکھ کر اپنے ملک کو چلائیے، اپنے عدالتی نظام کو چلائیے اور اپنے ملک پر رحم کیجئے، مسلمانان پاکستان پر رحم کیجئے، ورنہ یہ انتشار روز روز بڑھتا ہوا نظر آ رہا. آخر میں ہمارے بزرگوں کی طرف سے بھی یہ اعلان ہے اور اہل علم کی طرف سے بھی، تمام اہل علم کی طرف سے یہ ہم سے بھی گزارش کی گئی کہ آپ حضرات کو یہ بتائیں کہ کسی کا مال، کسی کی جان، کسی کی عزت ہمارے ہاتھ سے اسے نقصان نہ پہنچے. جان و مال کی حفاظت، وطن عزیز کی حفاظت، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہاں، لیکن ایسا انداز سے احتجاج پر امن طریقے سے جس سے حکومت پاکستان کو اور ساری دنیا کے کفار کو یہ بات باور کرائی جائے کہ مسلمانان پاکستان اس قسم کے فیصلوں کو ہر قسم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما دے.